اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ آج الحمدللہ ہمارا چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، میں اللہ تعالی پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء، کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، کسی کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دینا، کسی کے راز کو ظاہر کر دینا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ میں اللہ تبارک و تعالی بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا عیب کسی کو پتہ چل بھی گیا ہے تو اسے وہ چار بندوں کے اندر بتاتا پھرے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے بندے کو بھی پسند نہیں کرتا، نہ ایسی بات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جی رب کی ذات ہے جس نے ہر کسی کے پردہ رکھا ہوا ہے، ہر کسی کے عیب کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اتنی بڑی ذات ہو کہ جس کے سامنے سب کچھ موجود ہے، اس نے جب سب کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، سب کے معاملات کو چھپایا ہوا ہے، تو فرمایا جس طرح میں پسند کرتا ہوں، میں نے چھپایا ہوا ہے، اس طرح تم بھی چھپا کے رکھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی کا عیب چھپا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ اور اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ صرف بس بندہ کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو چھپا لے۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں سے پاک صرف دو مخلوق ہے جن کو پیدا کیا ہے، یا وہ فرشتے ہیں یا وہ نبی ہیں، بس جو عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ٹھیک ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ اس عورت کے دل میں تو خواہش پیدا ہو ہی گئی تھی یوسف علیہ السلام کو پانے کی، وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی، ہوئی نہیں ہوتی، لولا ان رأىٰ برہان رب، اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ رب کی دلیل دیکھی تو نبی کے ذہن اور خیال اور تصرف، وہ کیا کہتے ہیں، تصور کے اندر بھی وہ بات نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ یاد رکھیں کسی کے گناہ جو نا گناہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کی نیت کر لیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں مالک نیت کر چکا ہے، لکھ لے۔ فرمایا نہیں، ابھی نیت کی ہے نہ لکھو۔ جب کل اپنا چل پڑے، کرنے کے لیے چل بھی پڑے تو رب فرماتا ہے پھر بھی نہ لکھو۔ جب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لکھ لو۔ ٹھیک ہے، تو اب کسی کے نیت کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر اگر کوئی بات آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا قصور نہیں ہے، نہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو نبی تو پھر بھی نبی ہے، تو میں عام بندے کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے، لیکن نبی تو وہ ہستی ہوتا ہے، رسول وہ ہستی ہے جس کے ذہن کیا، نیت کیا، سوچ کے اندر بھی گناہ نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا یہ رب پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ عیبوں سے پاک نہیں ہے۔ صرف دو ہستیاں ہیں، یا فرشتے ہیں یا نبی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے جی مجھ سے گناہ نہیں ہوتا یا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے تو وہ بالکل جاہل ہے، یا یوں سمجھ لے کہ وہ طبیعت سے ہی فارغ ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس صرف اور صرف دو نبی ہیں، دو ذاتیں ہیں، وہ بھی رب نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی انسانیت موجود ہے ان سے گناہ ممکن ہے۔ ہاں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں گناہ ان سے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، جس کو محفوظ اور معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کیا ہے؟ جس سے خطا ہو ہی نہ سکے۔ محفوظ کیا ہے؟ کہ خطا ممکن تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جس طرح عام بندہ ہوتا ہے نا، کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، دل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ چل یار رہنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، جو علماء ہیں، جتنے بھی نیک حضرات ہیں، ان کے دل میں خیال بھی آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ میرا بندہ اگر موت کو پسند نہ کرے نا تو میں اسے موت بھی نہیں دیتا۔
میرا نیک بندہ اگر موت کو پسند نہ کر رہا ہو، یعنی ابھی نہیں مرنا چاہتا ہے، تو میں اسے اس وقت موت نہیں دیتا. ہاں جب اسے پسند ہوتا تب جا کے اسے موت دیتا ہوں. جب اس کا دل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مرنا چاہیے تو اب مر لیتے ہیں، تو تب جا کے میں اسے موت دیتا ہوں. تو یار جب نیک بندے کو موت بھی اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے بعد دے تو ایسے بندے سے رب گناہ کیسے کرنے دے گا؟ سمجھ آئی نا، یہ حدیث ہے. اور میں اپنے نیک بندے کو موت بھی تب بھی دیتا ہوں جب اسے اس کا دل کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے وجہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک فقیر آ گیا. تو آپ نے اس فقیر کو دیکھ کے فرمایا ہاں بھائی فقیرہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، مرنے کا پروگرام ہے. میں نے مرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، دل کر رہا ہے مرنے، لیکن جگہ کوئی نہیں مل رہی ہے جہاں پہ مروں اور مزہ ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کر. پھر ملی کہ نہیں ملی؟ اس نے کہا جی ابھی تک تو نہیں ملی ہے. فرمایا جا لوٹا لے کے آ پانی کا. جب وہ لوٹا لے کے آیا تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کروا. وضو کروایا تو جب پانی جو ہے وہ ظاہر ہے بہ پڑا، وضو کا پانی تھا. تو آپ نے فرمایا جہاں تک یہ میرا پانی کا وضو جا رہا ہے، وضو کا پانی جا رہا ہے نا، یہاں پہ سو جائے انشاءاللہ مرنے کا مزہ ضرور آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہیں پہ سو گیا اور وہیں پہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے مرنے کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو وہ وہیں پہ مسکرا پڑا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے نا جی، اپنے نیک بندوں کے وہ ناز اٹھاتا ہے، نخرے اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. حدیث لگے قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قوم لوط کو عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ لڑ پڑے. ٹھیک ہے، کہ نہیں ان کو عذاب نہیں دینا ہے. یجادلون فی قوم لوط، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ پڑے. اب رب کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو فرعون اور نمرود والی ہے، یہ مان اور نخرے والی لڑائی ہے، ناز والی لڑائی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہے. پر میں قیامت والا دن رب کے نیک بندے رب کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ نہیں ہم نے فلانے کو جنت میں نہیں جانے دینا ہے، تو رب ان کی مانے گا. تو یہ ناز اور نخرے والی بات ہوتی ہے، مان کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کسی بندے کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہاں الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ اس کے عیب کو بتا دیتا کہ میاں فلانے بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو فرمایا یہ بات بتانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. یاد رکھیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کی ایسی بات کرنا پیٹھ پیچھے کہ وہ بندہ اگر سن لے تو ناپسند کرے. تو پھر اس لحاظ سے تو یہ ہمارے حکمران سارے بخشائے ہونے چاہیے، کیونکہ دن رات ان کی غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا غیبت الا فاسق. حضور نے ارشاد فرمایا فاسق بندے کی غیبت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی فاسق بندے کے بارے میں بتانا، کسی شخص کو یہ بتانا کہ میاں فلاں بندے سے بچ کے رہ، وہ بڑا نحوستی بندہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ رہے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا. تو کسی بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتانا کہ فلاں بندے سے بچ کے رہنا، میاں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. تو اس وجہ سے حکمرانوں کے بارے میں جو ہم یہ رویہ رکھتے ہیں کہ فلاں حکمران یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے ان کی غیبت نہیں ہوتی. اس کے مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ میاں ایسے لوگوں سے بچ کے رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر ظلم ہو جائے نا، اگر وہ اپنے ظلم کی بات کسی کو بتاتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کر کے نیکی کرو، او تخفو ہو یا چھپا کر نیکی کرو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. یہاں پہ 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم نیکی چھپا کر کرو یا نیکی دکھا کر کرو. دیکھیں یاد رکھیں نیکی دکھا کر کرنے میں حرج نہیں ہے. کسی کو صدقہ دیتے ہوئے اگر دکھا بھی دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. پریشانی تب جا کے بنتی ہے جب ہماری نیت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار 4 بندے دیکھیں، لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ کریں بھی چودھری نے کمال کر دیے بھی. یہ آ کے خرابی ہوتی ہے. وگرنہ کچھ بزرگوں نے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھپا کر دینے سے دکھا کر دینا زیادہ افضل ہے. چھپا کر دینے سے دکھا کر دینا زیادہ افضل ہے. ہاں نیت کے اندر جو ہے وہ فطور نہیں آنا چاہیے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مالک میں اس لیے دکھا کر دے رہا ہوں کہ میرا دیکھا دیکھی جو ہے وہ 4 بندے اور بھی دینے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پیسے آئے تو آپ نے بازار کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے صدقہ کر دیا. تھوڑے سے بچا لیے، پھر وہ رات کو صدقہ کر دیے. ٹھیک ہے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے بازار میں کھڑے ہو کے اس لیے تقسیم کیا ہے وہ پیسے تاکہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو ہے کرنا شروع کر دیں. اب اس نیت کے ساتھ کرنا ہے تو بے شک آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں.
یہ بالکل صحیح نیت ہے اور اس کا ثواب ہی ثواب ہے. آپ کو دیکھ کر اگر 4 بندے کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے، قرآن مجید کی تشہیر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ قرآن مجید جس طرح ہم فلیکس چھپوا لیتے ہیں، بینر چھپواتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، فرمایا قرآن کی اجرت لینا یا قرآن کی تشہیر کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن ہمیں جس طرح ہم نے پڑھایا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہمارا دیکھا دیکھی یار اور بھی شاید قرآن پر لگ جائیں گے. تو اس لیے نیکی کو ظاہر کر کے اگر کیا جائے تو اس میں پریشانی نہیں ہے. پریشانی تب جا کے بنتی ہے جب ہمارا نیت کے اندر مسئلہ بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم بھلائی کرو چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برے شخص کو معاف کر دو، یعنی کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ تم نیکی کر کے آؤ گے، رب قدرت رکھتا ہے، رب تمہیں اس کا اجر عطا فرما دے گا. تم کسی کو معاف کر کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. یہ تو حدیث پاک ہے. فرمایا کہ جو یہاں دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا قیامت والے دن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دے. ٹھیک ہے. بلکہ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ قیامت والے دن 2 بندے جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا، تو ایک نے دوسرے کا حق دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے، تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں نے اسے معاف فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے پھر تجھے معاف فرما دیا. فرمایا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، تو اسے بھی ساتھ جنت میں لے جا. یعنی یوں سمجھ لیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بھی انصاف فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا ہے، ایک کو مان لیا دوسرے کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، فرمایا کہ اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان لوگ فرق کر لیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. تو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے درمیان والی کوئی راستہ نکال لیں، یعنی کچھ کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا ہے، عیسائیوں نے کیا کیا ہے، کچھ رسولوں کو مانا اور کچھ رسولوں کو چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا نہ، اب ان کے لیے ہے کیا؟ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ رسولوں کو مان کے کچھ نبیوں کو مان لیا اور کچھ رسولوں کو چھوڑ دیا ہے. اور وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے بھائی یقولون نؤمن ببعض، ہم کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں نا، جس طرح ہماری قوم کہتے ہیں یہ فلانی گال تو مننی ہے نا، کم سے کم چلو فلانی چھوڑ دیتی، فلانی تو مان لئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو کچھ مانے اور کچھ چھوڑ دے، اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا یہ پکے کافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا، یہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے. اگر یہودی اور عیسائی کچھ نبیوں کو مانے، رسولوں کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے، تو رب اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کرے کہ یہ پکے کافر ہے. اور آج کا مسلمان کچھ شریعت کو مانے اور کچھ شریعت کو چھوڑ دے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ سمجھ آئی نا. تو رب کے طبیعت مبارکہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عادت مبارکہ ہے وہ یہی ہے. میں کہ نہ، یہاں پہ یہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے کہ تم 1,23,999 نبی مان لے اور ایک کو چھوڑ دے. تو فرمایا جس نے ایک نبی کو ہی چھوڑ دیا، فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکا کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ ساری شریعت کو مان لے اور وہ کہے جی سود کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہی. ٹھیک ہے نا جی، ساری شریعت پر عمل کر لے اور تھوڑا سا کوئی چوری کے مسئلے کے اندر آ کے ٹھگی کر لے یا تھوڑا سا چوری کے مسئلے کے اندر آ کے گنجائش پیدا کر لے، تو فرمایا نہ، رب کے ہاں جو ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن مجید کا فیصلہ. فرمایا کہ ایمان والو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام میں داخل ہونا ہے نا تو پھر مکمل طور پر ہو. پھر رب نے جو بھی حکم نازل کر دیا ہے وہاں پہ صرف اتنی بات ہے کہ مطلب ہے کہ مالک جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تو سب پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، رب کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے، چھوڑ دے، ہلکا سمجھ لے، فرمایا یہ پکا کافر ہے. اور ہوگا کیا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جو کچھ چھوڑ دے اور کچھ مان لے، ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا
فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باللہ و رسولہ، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ہاں یہ مسلمان کی شان بھائی یہی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. مسلمان ہے یہی کہ تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے اور تمام شریعت پر بھی، ہے کہ نہیں؟ اچھا ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، تقریر میں اور ماننے میں فرق کیا ہوتا ہے. ہم تقریر کرتے ہیں نا، ہمارے لوگ اکثر پچھلے واقعات سننے کے لیے آتے ہیں، تقریر نہیں سنتے. آپ پچھلے واقعات سناتے رہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے رہیں گے. آپ اگلے واقعات سناتے رہیں، پھر بھی سبحان اللہ کہتے رہیں گے. مثال کے طور پر اگر کہیں نا جی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، سارے خوش ہو جاتے کہتے سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ آگے کی بات کریں کہ آگے دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر غلبہ عطا فرمائے گا، ان کے ساتھ جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، سارے کہتے سبحان اللہ. انہیں کہتے اب جو یہ دور چل رہا ہے یہاں بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے ایسے ہی لڑنے کی ضرورت ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آگے جا کے لڑیں گے. سارے خاموش ہو جاتے ہیں، بہن کی کریے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہم لوگ پچھلے واقعات سنتے ہیں، پچھلے واقعات سن کر خوش ہوتے ہیں اور اگلے واقعات سن کر خوش ہوتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہون کی کریے. جس طرح سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اس طرح ساری شریعت کو ماننا بھی تو ضروری ہے نا. تو آج کا مسلمان کون سا ساری شریعت کو مان رہا ہے؟ صرف میٹھا میٹھا مان رہا ہے، بلکہ مذہب کو مانتا ہے، دین کو تو مانتا ہی کوئی نہیں. میں نے فرق کیا تھا نا مذہب اور دین کا. آج کا مسلمان صرف مذہب کو مانتا ہے. آپ نماز کی بات کریں سارے ہنستے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ. روزے کی بات کر لیں پھر بھی سارے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے زکوٰۃ کی بات آئے گی آدھوں کا جو ہے منہ لٹک جاتا ہے کہ ہون کی کریے. جب عشر کی بات آئے گی پھر آدھے جو ہے لٹک جاتے ہیں یار ہون کی کریے. جہاد کی بات ہے تو ساری امت مسلمہ کو جو ہے سمجھ لے کہ جیسے موت ہی پڑ جاتی ہے، ہون کی کریے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جہاد کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمان کی مومن کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے. لم یفرقوا بین احد منہم، فرمایا وہ رسولوں میں سے کسی رسول کے ساتھ فرق نہیں کرتے ہیں. ہاں چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے برحق نبی ہیں، جتنے رسول آئے ہیں سارے کے سارے برحق ہیں. میں ہاں جتنے شریعت لے کے آئے ہیں، جو کچھ ان شریعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سارا کا سارا، اور ہماری شریعت اگر یہ بھی برحق ہے تو پھر اس کو مسلمان مانتا کیوں نہیں؟ ہے جی. جب مان لیا کہ واقعی برحق ہے تو پھر بھائی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر سے چھوڑا کیوں ہے؟ شریعت اسلام قرآن نے انصاف کو بیان کیا، یہ قرآن کا انصاف چھوڑ کر انگریز کے انصاف کو مانتا ہے. قرآن نے تجارت کا حکم دیا کہ تم بھی قرآن کی تجارت کرو. فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تمہیں کاروبار کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ جب کاروبار کی بات آتی ہے تو اسلام کہتا تم کاروبار کرو. اور سود جب حرام تھا تو آج پورے پاکستان کے اندر نافذ ہے، تو شریعت کہاں مانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ساری شریعت کو مان لے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ہم ایسے لوگ جو ہر شریعت کے ہر بات کو مان لے ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی.